صلوات پر محمد ارشاد پروردگار عالم ہے، عصر کی قسم سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے، ایک دوسرے کو حق کے راستے پر چلنے کی نصیحت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ کل عرض کر چکا کہ قسم کھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ قسم اس لیے کھائی جاتی ہے کہ مخاطب کو اس بات کے اوپر یقین کی منزل پر لایا جائے، یقین دہانی کے لیے۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے قسم کے ساتھ، جو پیغام پہنچایا جا رہا ہے اس قسم کے ساتھ، اس پیغام کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ اور تیسرا مقصد یہ بھی ہے کہ جن چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے ان چیزوں کی اہمیت اجاگر کی جائے۔ مشاہدہ ہمارا یہ ہے کہ قسم کھانے والا اس چیز کی قسم کھاتا ہے جسے وہ اپنی ذات سے برتر سمجھتا ہے، بالاتر سمجھتا ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی قسم کھائے گا، معصومین میں سے کسی معصوم کی قسم کھاتا ہے، حضرت عباس علمدار کی قسم کھاتا ہے، سید الشہداء امام حسین کی قسم کھاتا ہے، یا قسم شریک کھاتا ہے جو اللہ کی قسم ہے اور جس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں انتہائی کمزور تصور ہے۔ یہ واحد قسم ہے جو اگر جھوٹی ہو تو اس کے اوپر کفارہ واجب ہے۔ اللہ کی قسم اگر جھوٹی کھائی جائے، اسی لیے اسے قسم حکمی کہتے ہیں، یعنی باقاعدہ اسلام کا حکم نافذ ہوتا ہے، حد جاری ہوتی ہے۔ جھوٹے قسم کھانے والے پر کفارہ ہے۔ معاشرے کے دیگر چھوٹے چھوٹے مسائل کے ساتھ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم اس قسم کو انتہائی ہلکا لیتے ہیں، انتہائی لائٹ لیتے ہیں، گفتگو میں بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی کے مطالبے کے، بغیر کسی مصلحت کے، بغیر کسی فائدے کے ہم قسم شرعی کھاتے رہتے ہیں۔ در حقیقت یہ احکام شرعیہ کے ساتھ دوری اور فاصلے کا نتیجہ ہے۔ بہرحال مسلمہ طریقہ کار ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے سے برتر کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے برتر کوئی ذات ہو نہیں سکتی، لہذا یہ اصول وہاں اپلائی نہیں کرتا۔ ہر چیز سے برتر ذات الہی، ہر چیز اس سے پستر ہے، اسی کی مخلوق ہے۔ اس نے جس کو جو مرتبہ دیا، ہر چیز اسی مرتبے پر قانع ہونے پر مجبور ہے، وہ کسی بات پر مجبور نہیں ہے۔ وہ کیوں قسم کھاتا ہے؟ قسم کھانے کے مصالح میں وہ ساری مصلحتیں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کی قسم کھاتا ہے یا ان چیزوں کی قسم کھاتا ہے جن کی اہمیت خود اس کی نظر میں مسلم ہے یا انسان کی نظر میں مسلم ہے۔ مثلا اس نے چاند کی قسم کھائی، سورج کی قسم کھائی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، کہیں چاند کی قسم ہے، کہیں سورج کی قسم ہے، کہیں آفتاب، کہیں ماہتاب، ان کی قسم ہے، اور جو ان کے جلوے ہیں ان کی قسم ہے۔ اس بات سے کسی بھی کوئی انکار نہیں ہو سکتا کہ چاند کی اہمیت ہے، سورج کی اہمیت ہے۔ اس نظام شمسی میں، اس نظام کے رواں دواں رہنے میں بھی ان کی
اہمیت ہے، ان کا کردار ہے، ان کی ذمہ داریاں ہیں، انسان بھی سمجھتا ہے، بنانے والا بھی سمجھتا ہے، اس لیے ان کی قسم کھا لی۔ ظرف مکان کی قسم کھاتا ہے، والبلد الامین، امن والے شہر کی قسم کھاتا ہے وہ، کیونکہ امن اسے بہت پسند ہے، امن کو وہ دوست رکھتا ہے۔ اس نے 1,24,000 پیغمبروں کا سلسلہ اسی لیے شروع کیا کہ بنی آدم پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ کہیں فتنہ و فساد میں مبتلا نہ ہو جائے۔ امن کے قیام، توازن کے قیام، انصاف کی بقا کے لیے اس نے سلسلہ شریعت شروع کیا ہے۔ بعثت انبیاء کا فلسفہ یہی ہے۔ لہذا اگر کسی شہر میں امن ہے، یہاں البتہ ایک شہر خاص مقصود ہے، تو اس کے امن کی وجہ سے اس کی قسم کھائی۔ دوسری جگہ مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ امن بھی خود بخود قائم نہیں ہوا ہے، یہ امن کسی ہستی کے وجود کے نتیجے میں قائم ہوا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرے حبیب میں اس شہر کی قسم کبھی نہ کھاتا، لیکن اس شہر میں آپ رہتے ہیں، یعنی یہ اگر شہر امن بنا ہے تو اس کا صحرا عرب قبائل کے سر نہیں ہے، بنی تمیم کے سر نہیں ہے، بنی ہاشم یا قریش کے سر نہیں ہے، بلکہ یہ شہر اگر شہر امن بنا ہے تو اس کا صحرا آپ کے سر پر، چونکہ اس شہر میں آپ رہتے ہیں، آپ کی وجہ سے یہ شہر امن بنا ہے، اس لیے میں اس کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ ادھر مسلمانوں میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی قسم کھانا بھی شرک ہے، غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے۔ تو اب بتائیے ہم ان کی اس بات کو مانیں یا جا بجا قرآن میں موجود خدا کی ان قسموں کو مانیں؟ قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے شرک اور بت پرستی کو محو کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے، اور پھر شرک سب سے زیادہ ناپسند خدا ہی کو ہے۔ اس نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے، کیونکہ شرک اس گناہ کا نام ہے کہ جس میں کوئی مشرک جس چیز کو وہ شریک گردانتا ہے اللہ کا شریک گردانتا ہے۔ خدائی کے درجے میں کسی غیر خدا کو شریک کرنے کا نام شرک ہے، تو اللہ سے زیادہ یہ کیفیت کسی اور کو کیوں ناگوار ہوگی؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو چونکہ اس میں شرک نظر نہیں آیا، لہذا اس نے قسم کھائی، جا بجا غیر اللہ کی قسم کھائی، شہروں کی قسم کھائی، وانت حل بہذا البلد۔ اس سے ایک اور بھی مسئلہ ہمارے ذہن کے اندر اگر کوئی شک و شبہ ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے کہ کسی نسبت کی وجہ سے ایک شہر کو تقدس ملتا ہے۔ میں اگر کسی شہر کی قسم کھاتا ہوں تو اس لیے کھاتا ہوں کہ اس شہر میں میرے حبیب آپ رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی شہر کو تقدس مل سکتا ہے کسی نسبت کی وجہ سے۔ اسی اصول کے اوپر اگر آپ کسی جگہ کو، مختص جگہ کو زیارت گاہ سمجھ کے اس کے گرد طواف لگائیں تو وہ اس مصلحت الہیہ کے برعکس نہیں ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ جس کا آپ طواف کرتے ہیں، جس کی آپ زیارت کرتے ہیں، اس کی بھی کوئی نہ کوئی نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہو۔ اللہ کے رسول کی طرف اگر اس کی نسبت ہے اور نسبت بھی ایسی ہو
جس کی سند خود اس رسول نے دی ہو، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، تو اگر اس کے تربت کے ارد گرد کوئی برائے زیارت جائے اور اس کے تقدس کو اپنے پیش نظر رکھے تو یقیناً یہ مصلحت خداوندی کے عین مطابق ہے۔ تو ظرف مکان کو اللہ تعالیٰ نے قسم کا ذریعہ بنایا، ساتھ ہی ظرف زمان کو بھی محروم نہیں رکھا۔ قسم کھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، ایک خاص عصر کی قسم۔ عصر مطلقاً زمانے کو بھی کہتے ہیں، اور عصر ایک مختص دن میں گزرنے والے اوقات میں سے ایک مختص وقت کا بھی نام۔ علماء تفسیر نے دونوں کو مراد لیا ہے کہ عصر سے مطلقاً زمانہ بھی مراد ہے، ایسا زمانہ کہ جس میں اللہ کی رضامندی کا کوئی بڑا کام ہوا ہو، اور ایک مخصوص عصر کا وقت بھی لیا جا سکتا ہے جس میں اللہ کی رضامندی کا کوئی کام انجام پایا ہو۔ اگر زمانے کے معنوں میں لیا جائے تو اس سے وہ زمانہ مصداق اولا کے طور پر لیا جائے گا کہ جس میں حضور نے اپنی بعثت کے ذریعے روئے زمین پر سب سے بڑے انقلاب کی بنیاد رکھی، اور اگر عصر سے مراد دوپہر کے بعد آنے والے اس مختص وقت کو لیا جائے تو اس سے مراد عصر عاشورہ ہوگا، جس میں رسول کی نہ صرف رسول اسلام کی بلکہ آدم سے لے کے خاتم تک جتنے انبیاء کی محنتیں تھیں ان تمام کو بچانے کے لیے قیامت تک باقی رہنے والے ایک انقلاب کو برپا کیا گیا۔ یہ دونوں مراد لیا گیا۔ سارے انسان نقصان میں ہیں سوائے ان کے کہ جن کا تذکرہ ان الفاظ میں ہوا۔ وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں کل کے لیے چھوڑتا ہوں اور مختصر کرتا ہوں۔ محمد وآل محمد صلوات فائدہ اور نقصان کا تعین مادی اور مالی حوالوں سے نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اللہ کے سامنے جو تجارت ہے اور اس تجارتی اصول کے مطابق فائدہ اور نقصان کا تعین ہے وہ یہ ہے کہ یا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں، ایک ایسا کاروبار نہ بتاؤں جس سے اختیار کر کے تم عذاب عظیم سے بچو گے۔ یہ اسلام کا جو تصور ہے دنیا اور عاقبت کا، زندگی اور زندگی بعد الموت کا، یہ منفرد تصور ہے۔ اگرچہ دیگر ادیان میں بھی ہے لیکن اسلام نے انتہائی وضاحت کے ساتھ مرحلہ بمرحلہ اس کی وضاحت کی ہے کہ اس میں کتنے مراحل راستے میں آئیں گے، ان تمام کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر آخری بیلنس شیٹ کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ ہوگا جو دنیا میں سامنے نہیں آ سکتا۔ فائدہ و نقصان کا جو میزانیہ ہے وہ میزانیہ اس دنیا میں، اس زندگی میں سامنے نہیں آ سکتا، وہ آخرت میں ہی سامنے آئے گا۔ دوسری دنیا میں سامنے آئے گا کہ انسان نے فائدہ کمایا یا نقصان کمایا۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب فرد کے حوالے سے ایک روایت فرماتے ہیں کہ ہر انسان اپنی زندگی کے دن پورے کر کے جب دوسری دنیا میں قدم رکھنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، یعنی موت کی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، تو اپنے سامنے تین چیزیں دیکھتا ہے۔ ایک مال ہے، اس کو زندگی میں بھی یہ عادت رہی کہ سب سے زیادہ توجہ اس کی مال پر رہی ہے، وہاں بھی اسی عادت کے مطابق وہ مال کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مال سے خطاب کرتا ہے کہ میں اب جا رہا ہوں، تو کیا میری مدد کر سکے گا؟
مال جواب دیتا ہے میں مدد کروں گا، اور میری مدد ایک کفن کی حد تک ہوگی۔ مجھ سے جو تجھے مدد مل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کفن لے لو۔ اس کے بعد اولاد کی طرف نظر جاتی ہے، مال کے جواب سے مایوس ہونے کے بعد اولاد کی طرف دیکھتا ہے، میں جا رہا ہوں، مال نے ایک کفن دیا ہے، تم کیا دے سکتے ہو؟ میں اپنی زندگی کی ساری راحتیں تمہاری راحت کے اوپر قربان کرتا رہا ہوں، ہمیشہ اپنی ضرورتوں پر تمہاری ضرورتوں کو ترجیح دیتا رہا ہوں، تم کیا مدد کر سکتے ہو؟ تو اولاد کی طرف سے جواب آتا ہے ہم مدد کریں گے اور جلد سے جلد منو مٹی کے نیچے آپ کو دفن کر دیں گے، یہی ہم کر سکتے ہیں۔ آخر میں اس کی نظر تیسرے ساتھی پر پڑے گی، وہ تیسرا ساتھی اس کا عمل ہوگا، اچھا یا برا۔ عمل سے پوچھے گا تم کیا مدد کر سکتے ہو؟ تو عمل کہے گا کہ میں اپنا تعاون ابھی سے شروع کروں گا، قبر میں بھی، محشر میں بھی، اور قیامت کے برپا ہونے تک میں ساتھ ساتھ رہوں گا، تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ برا عمل ہوگا وہ بھی یہی کہے گا، جو اچھا عمل ہے وہ بھی یہی کہے گا۔ یہ تو انفرادی عمل کے حوالے سے۔ حضرت امام محمد باقر سے منسوب بحار الانوار جو ہماری بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اس میں ایک روایت درج ہے، نکیر اور منکر آئیں گے، سوالات کریں گے۔ موضوع ذہن میں رکھے ہم اصلاح معاشرے کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، اس کے مختلف اجزاء ہیں یہ۔ نکیر منکر آئیں گے، نکیر منکر آ کے صاحب قبر سے سوالات شروع کریں گے۔ جو بہت مضبوط ایمان رکھتے ہوں گے، صاف ستھرا عمل اپنے ساتھ لے گئے ہوں گے، وہ بغیر کسی لکنت کے جواب دیتے چلے جائیں گے۔ رکھا جائے گا ان کو ایک کونے میں۔ جو کبھی اچھا عمل کبھی برا عمل ملا جلا ہم لوگوں کی طرح کرتے رہے ہیں، وہ گھبرا جائیں گے۔ وہ گھبرا جائیں گے، وہ کہیں گے، جب اللہ کے بارے میں سوال ہوگا وہ کہیں گے اللہ ایک ہے، لیکن پھر اس کے بعد گھبراہٹ میں شکار ہو کر کہیں گے آپ ہی تو اللہ ہیں۔ یعنی مختلف تذبذب اور شکوک و شبہات کا شکار ہوں گے وہ۔ ان کے جوابات تسلی بخش نہیں ہوں گے، اور جو گنہگار ہیں ظاہر ان سے کوئی جواب بن نہیں پڑے گا، کوئی جواب نہیں دے سکیں گے وہ۔ ان کی زبانوں میں مکمل طور پر لکنت پیدا ہو جائے گی، بول نہیں سکیں گے وہ۔ انفرادی اعمال کے سوال کے بعد اس شخص سے جس نے پہلے فر جواب دیا تھا، اللہ کو ایک مانا، رسول کو رسول مانا، رسول کے اوپر نازل ہونے والی شریعت کو برحق مانا، اور اس کے تمام اوامر و نواہی کو درست جانا اور اپنی توانائی کے مطابق عمل کیا، اسے بلایا جائے گا، بار دیگر بلایا جائے گا، اور بلانے کے بعد ایک سوال اس سے یہ کیا جائے گا کہ بھائی ماشاءاللہ تم نے سوالات کے بڑے اچھے جوابات دیے، انفرادی سطح پر تم نے بہت اچھے اعمال کیے، تمہارا عقیدہ بھی درست تھا، تم نے اعمال بھی صحیح انجام دیے، لیکن ایک سوال آخری تم سے یہ ہوگا، تم یاد کرو تمہاری زندگی میں فلاں دن آیا تھا، اس دن کے فلاں وقت فلاں ساعت میں تمہارے سامنے ایک آدمی کی حق تلفی ہو رہی تھی، تمہارے جیسے ایک شخص کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، اس کی عزت خطرے میں تھی، اس کا مال خطرے میں تھا، اس کی جان خطرے میں تھی، اور تم میں اتنی توانائی تھی کہ اس کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف احتجاج کی صدا بلند کرتے۔ اگر تم صدا بلند کرتے تو تمہارے جیسے اور کئی لوگوں کی صدائیں
تمہاری صدا میں شامل ہو جاتی اور یوں ظالم اپنے ہاتھ ظلم سے روکنے پر مجبور ہو جاتا۔ لیکن تم نے اپنی نماز پر بھروسہ کیا، اپنے روزے پر بھروسہ کیا، تمہاری نظر صرف اپنی عاقبت پر رہی۔ یہ اسلامی معاشرے کی وہ خصوصیت نہیں تھی جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء روئے زمین کے اوپر روب عمل دیکھنا چاہتے تھے۔ اسلام تو اس لیے آیا تھا کہ ایک شخص اگر اچھا ہے تو وہ صرف اپنے اوپر نظر نہ رکھے۔ المؤمن مرآت المؤمن، مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے، دوسرے میں نظر آنے والے مفاسد پر بھی وہ توجہ دیتا اور ان مفاسد کی اصلاح کی کوشش کرتا۔ لہذا وہ شخص جب اس سلسلے میں جواب نہیں دے سکے گا تو دو فرشتے جو اس کی سزا ہے اس سزا کا فیصلہ سنائیں گے کہ تمہاری کم سے کم جو سزا مقرر ہوئی ہے، جس کا ہم اعلان کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ 100 تازیانے تمہارے اوپر برسے جائیں گے۔ یہ کہہ کر ایک تازیانہ موقع پر مارا جائے گا، یہ بہار الانوار کی روایت ہے۔ ایک تازیانہ اس کی پشت کے اوپر مارا جائے گا، جس کے اثر سے اس کی پوری قبر شعلوں کی زد میں آ جائے گی، اور پھر کافی عرصے تک آتش زدگی کی یہ کیفیت اس میں رہے گی۔ ایک تازیانے کا یہ اثر ہوگا تو 100 تازیانے، جس کے نتیجے میں اس طرح کے شعلے بلند ہوں گے، وہ اس شخص کے لیے کہ جو نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، جو اوامر کو چھوڑتا نہیں ہے اور منہیات میں پڑھتا نہیں ہے، لیکن صرف اپنی فکر کرتا ہے، دوسروں کی فکر نہیں کرتا۔ اسلام کی خوبی اور اسپرٹ یہی ہے کہ اگر آپ درست ہیں، قانے نہ ہو جائیں، دوسروں کی درستگی کے اوپر توجہ دیں۔ آپ اچھے ہیں، آپ کے ساتھیوں کو بھی اچھا ہونا چاہیے۔ آپ اچھے ہیں، آپ کے پڑوسیوں کو بھی اچھا ہونا چاہیے۔ آپ اچھے ہیں، آپ کے شہریوں کو بھی اچھا ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ اچھائی کا یہ سلسلہ آپ کی اپنی توانائی جتنی ہے اسے آگے بڑھانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ برادران گرامی، تاریخ اسلام میں اسی ایک چیز کو اہمیت نہ دینے کے نتیجے میں، اسی چیز سے غفلت برتنے کے نتیجے میں واقعہ حائلہ کربلا کا ظہور عمل میں آیا۔ نماز پڑھنے والوں کی کمی نہیں تھی، حفاظ قرآن بھی بہت زیادہ تھے، لیکن وہ حفاظ قرآن یہی سمجھتے تھے قرآن ہمارے سینے میں محفوظ ہے، ہم نے بڑا مرتبہ پا لیا ہے۔ نمازی بھی تھے، اتنے نمازی تھے کہ آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں اور علماء سے آپ سنتے ہیں کہ کربلا میں متوازی طور پر 2 جماعت کی نمازیں قائم ہو گئیں۔ یزیدی لشکر بھی باجماعت نماز، اور فرزند رسول کے ساتھ جو چھوٹا سا لشکر ہے وہ بھی باجماعت نماز۔ گویا ان میں سے کوئی چیز ترک نہیں ہوئی تھی۔ ترک کیا ہوا تھا؟ امر بمعروف نہی از منکر، جو معاشرے کی اصلاح کا اہم ترین ادارہ ہے، وہ متروک ہو چکا تھا، جس کے نتیجے میں لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ جنگ جس کو لڑنے والے دونوں کلمہ گو ہیں، ان میں سے کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، یہی طے نہیں ہو سکا۔ یہ تمیز دلانے والی جدوجہد، اس شعور کو ہمیشہ زندہ رکھنے والا کارنامہ ہمیشہ اصلاح معاشرہ کی جو جدوجہد ہے اس سے مربوط ہے۔ تو حضرت سید الشہداء نے جو کارنامہ انجام دیا، آپ بار بار سنتے آئے ہیں۔ آپ مدینہ سے نکلتے ہوئے یہی اعلان کر کے نکلے تھے کہ میں مملکت کے حصول کے لیے نہیں جا رہا ہوں، سلطنت کے حصول کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں امر بمعروف کرنا چاہتا ہوں، نہی از منکر کرنا چاہتا ہوں۔ امر بمعروف کیا، نہی از منکر کیا، اور اس شان سے کیا
کہ ملائکہ مقربین حیرت میں آ گئے. یہ میرا جملہ نہیں ہے بلکہ آخری امام زیارت ناہیہ میں یہی فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد لقد تعجبت علی صبرک ملائکۃ المقربین. میرے بابا حسین، آپ نے صبر کا وہ مقام دکھایا کہ ملائکہ بھی حیرت میں آ گئے، ملائکہ کو بھی تعجب ہوا. برادران گرامی، ملائکہ کو کیا صرف ایک مرحلے پر تعجب ہوا ہوگا؟ نہیں، ایک مرحلے پر تعجب ہوا ہوگا اور اس کے بعد قدم بقدم اس تعجب میں اضافہ ہوتا گیا ہوگا، حیرت میں اضافہ ہوتا گیا ہوگا. سب سے پہلی حیرت جو ملائکہ کو ہوئی ہوگی وہ اس بات پر ہوئی ہوگی کہ حسین فرزند رسول ہیں. مطالبہ بیعت پر وہ کسی طریقے سے ٹال سکتے تھے لیکن پورے عزم کے ساتھ اپنے نانا کے مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں، اس پر حیرت ہوئی ہوگی. دوسری حیرت پہلی حیرت سے اضافے کے ساتھ تب ہوئی ہوگی جب 8 ذی الحجہ کو ساری دنیا حج کے لیے حرم کعبہ کی طرف آ رہی ہے اور جس حسین نے 25 حج کیے ہیں وہ بھی پیدل، وہ حج کو عمرہ منفردہ میں تبدیل کر کے عراق کے سفر پر آمادہ ہوا. یقیناً اس حیرت میں اضافہ ہوا ہوگا، اس وقت اضافہ ہوا ہوگا جب اثناء راہ حسین کو یہ اطلاع ملی کہ کربلا کے راستے میں جو کوفہ آتا ہے، کوفے میں مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں، ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود فرشتوں نے دیکھا کہ حسین کو اپنا عزم سفر تبدیل کرنا چاہیے تھا. وہ کوفیوں کے دعوت پر اگر جا رہے ہوتے، دنیا نے بعد میں یہی مشہور کیا کہ کوفیوں نے غداری کی. کوفیوں نے غداری یقیناً کی لیکن وہ حسین کو دھوکہ نہیں دے سکتے تھے. حسین کو معلوم تھا کہ آنے والے واقعات کیا ہیں. فرشتوں کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا اور مرحلہ آگے بڑھا. حسین کو گرفتار کرنے کے لیے ایک فوج آ گئی. حر کی قیادت میں 1000 سپاہیوں کا لشکر حسین کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچ گیا. معلوم ہے حسین کو کہ یہ فوج مجھے گرفتار کرے گی، میری نقل و حرکت پر پابندی لگائے گی اور اس کے نتیجے میں ایک خون آشام واقعہ رونما ہوگا. لیکن اسی حسین نے یہ دیکھا اگرچہ یہ میرے دشمن ہیں، مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ پیاسے ہیں، ان کے ساتھ جو جانور ہیں وہ بھی پیاسے ہیں. اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ جتنا پانی ہے اس لشکر کو پلا دو، نہ صرف انسانوں کو بلکہ ان کے ساتھ جو جانور ہیں انہیں بھی پلا دو. فرشتوں کے حیرت میں مزید اضافہ ہوا ہوگا کہ دنیا یہ کوشش کرتی ہے جنگوں میں کہ کسی طرح سے دشمن کی رسد کو کاٹا جائے، ان کے وسائل کو منقطع کیا جائے. لیکن یہ واحد سپاہی ہیں، خدا کے راستے میں لڑنے والی واحد فوج ہے جس کے سپہ سالار نے اپنے تمام وسائل اپنے دشمن کے اوپر صرف کیے. مزید آگے جو قدم بڑھا ہوگا فرشتوں کی حیرت میں اضافہ ہوا ہوگا، یہاں تک کہ آج 2 محرم کو فرشتوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی ہوگی جب حسین نے ایک بے لق و دق صحرا کو اپنی مستقل سکونت کے لیے اختیار کیا. روایات آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ جب اس مقام پر حسین کا مرکب پہنچا، مرکب نے آگے قدم بڑھانے سے انکار کیا، مرکب تبدیل ہوا لیکن پھر بھی یہی کیفیت رہی. تیسری بار جب یہ ہوا تو حسین نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے جہاں ہم پہنچے ہیں؟ کسی نے کہا نینوا ہے، کسی نے کہا غادریہ ہے، آخر میں کسی نے کہا مولا اس جگہ کو کربلا بھی کہتے ہیں. حسین گھوڑے سے اترے، ایک مٹھی خاک اٹھائی، اسے سونگھا اور سونگتے ہی آسمان کی طرف رخ کر کے یہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں آج اپنی آخری منزل پر پہنچ گیا. خدا کی قسم یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم گھوڑے سے گرائے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے
جہاں ہمارا خون بہے گا۔ اور اس کے بعد اپنے بھائی علمدار عباس کو حکم دیا خیمے نصب کیے جائیں۔ خیمے علقمہ کے نزدیک نصب کرنا چاہتے تھے مولا حسین، دشمن صدرا ہوا، وہی دشمن جس کو حسین نے سیراب کیا تھا۔ دشمن کے کہنے پر حسین نے عباس کو حکم دیا کہ جہاں ان کی خواہش ہو خیمے وہاں نصب کر دیے جائیں۔ فرشتوں کی حیرت میں بہت اضافہ ہوا ہوگا کہ حسین سب کچھ تسلیم کرتے چلے جا رہے ہیں، نہ جانے حسین کے سامنے آخری منزل کیا ہے۔ پھر عباس کو لے کر کربلا کے میدان کا جائزہ لیا، ایک ایک جگہ کے بارے میں اپنے بھائی علمدار عباس کو بتایا کہ بھائی عباس یہ وہ جگہ ہے جہاں 6 مہینے کے بچے کے حلق میں تیر پیوست ہوگا۔ عباس یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر کے سینے سے میں برچھی نکالوں گا۔ عباس یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارا دائیں ہاتھ قطع ہوگا، اور میرے بھائی یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارا بایاں ہاتھ قطع ہوگا۔ اور پھر آخر میں ایک نشیب پر عباس کو لے کر گئے اور کہا کہ عباس یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارے بھائی کا سر تن سے جدا کر کے نوک نیزہ پر بلند کیا جائے گا۔ اللہ